الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم تیری حمد کرتے ہیں جس نے کتاب کے ذریعے مخلوق کو اپنا جلوہ دکھایا۔ ہر شے میں تیرا جلوہ سمایا ہے۔ تو نے اپنے خطاب کلام الہی سے خود کو ظاہر کیا۔ ہر نور اور ہر سایہ وہ نظر آیا۔ ذات کی جانب رہنمائی کی، وہ کب نظروں سے اوجھل ہے؟ بس ایسے رہنما چاہیے کہ جو اللہ کا پتہ بتا سکیں۔ پروردگار عالم نے ہر شاہد کے ذریعے سے اپنا تعارف کروایا تاکہ ہر مشہود میں اس کا مشاہدہ کیا جا سکے اور اس کو پہچانا جا سکے۔ اصلی شہود و شاہد و مشہود ایک ہیں۔ حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں؟ آپ سب کو میری طرف سے 1444 ہجری کا ماہ رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ یوٹیوب پر تفاسیر قرآن کا انعقاد کیا گیا ہے۔ 28 مجالس تفاسیر قرآن سے خطاب کروں گی بحوالہ چہاردہ معصومین علیہ السلام۔ یہ تفاسیر آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، جس کا آغاز سورہ الحمد سے سورہ البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، سورہ الانعام، الاعراف، الانفال سے سورہ توبہ، سورہ یونس، الہود، الیوسف، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، الحجر، النحل اور سورہ بنی اسرائیل سے سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، الانبیاء، سورہ حج، المومن، النور، سورہ فرقان، سورہ شعراء، سورہ نمل سے سورہ قصص تک تمام 28 سوروں کی تفاسیر میں آپ کے سامنے بحوالہ معصومین علیہ السلام پیش کروں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ سیام اور روزے کی اہمیت پر بھی گفتگو رہے گی کہ روزے کب فرض ہوئے اور پروردگار عالم کی کیا حکمت تھی روزے کے پیش نظر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میری کوشش ہوگی کہ قرآن مجید کی آیات کی تفاسیر محمد و آل محمد کے فرامین کی روشنی میں پیش کی جائے تاکہ مسلمانوں کو کمال تنزیل کے ساتھ ساتھ اسرار تعویل کا بھی علم ہو سکے۔ اور میری خواہش اور کوشش رہے گی کہ کتاب الہی اور اہل بیت، عطرت اہل بیت کے نور کی تجلیات نظر آئیں، اور پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ اس عاجزانہ کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے آخروی نجات کا وسیلہ بھی بنائے، اور اللہ سے توفیق اور صراط مستقیم کی ہدایت کی بھی طلبگار ہوں۔ پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہونے والا عظیم الشان صحیفہ قرآن مجید ہے۔ کلام پاک 1400 برس پہلے نازل ہونے والی آخری الہامی کتاب ہے، اور اس ماحول میں نازل ہوئی کہ جب تمام سابقہ الہامی کتابیں اپنی حقیقی صورت کو کھو چکی تھیں۔ گزشتہ انبیاء کی تعلیمات کو ان کی امتوں نے مسخ کر دیا تھا۔ انسانیت اور شرافت کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ ایسے ماحول میں آسمانی برکتوں کا رکا ہوا فیض پھر سے جاری ہوا، اور خداوند متعال کے لطف و کرم سے وادی بطحا سے رشد و ہدایت کا خورشید طلوع ہوا، جس کے طلوع ہوتے ہی ساری ارضی اور سماوی کائنات نور الہی سے جگمگا اٹھی، اور سرزمین عرب علم و ہدایت کے نور سے منور ہو گئی۔ پیغمبر اسلام نے اپنے سیرت و کردار کے معجزانہ تعلیمات سے معاشرے میں فکری انقلاب برپا کر دیا، جس کا ثانی
قیامت تک نہیں ہے۔ انسانیت کی سربلندی اب معراج ہی معراج ہے۔ یہ ضابطۂ حیات قرآن مجید ہے۔ یہ وہ نور سراپا ہے جس کی قندیلیں گل نہیں ہوتی، چراغ ہدایت ہے جس کی لو خاموش نہیں ہوتی، اور یہ وہ کرن ہے کہ جس کی پھوٹ کبھی مدھم نہیں ہوتی۔ سر تا سر عزت و غلبہ ہے قرآن مجید، کلام الہی ایمان کا معدن و مرکز ہے۔ قرآن آئین زندگی ہے اور قرآن دستور بندگی ہے۔ ارشاد باری ہے، ہم نے اس کتاب میں کسی شے کو نظر انداز نہیں کیا۔ کتاب الہی میں ہر خشک و تر کا علم ہے، زندگی کے ہر گوشے اور حیات کے لیے رہنمائی ہے، ایسا منشور جو ہر اعتبار سے مکمل اور منظم ہے۔ یہ کتاب لا ریب بھی ہے اور یہی کتاب بے عیب بھی ہے۔ یہ قرآن مجید برہان بھی ہے، سلطان بھی ہے اور فرقان بھی ہے۔ اس میں واقعات اور احوال بھی ہیں اور قصص و امثال بھی ہیں۔ اس میں اصول و قوانین بھی ہیں اور اس میں احکام و فرامین بھی ہیں، اور تمام الہامی کتابیں تحریف کا شکار ہو کر ساقط الاعتبار ہو گئی تھیں، تو پروردگار عالم نے کہا ہم نے ہی، بے شک ہم نے ہی اس کلام کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ اس میں حسن و خوبی ہے، یہ شگفتہ کلام ہے، یہ شیریں کلام ہے۔ اس کا بالائی حصہ ثمردار ہے اور شیریں ہے، اور زیریں حصہ پرز برگ و بار ہے، اور یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ کلام پاک کا تعارف میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور پھر پروردگار عالم نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم بیان کا مصداق بنا کر بھیجا۔ آپ معلم کتاب و حکمت بن کر آئے اور آپ نے آیات کی تفسیر و تشریح میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور آپ کے بعد ائمہ کرام اس منصب کو باحسن انجام دیتے رہے۔ حبر امت مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس نے تفسیر کے ضمن میں جو کچھ حاصل کیا وہ سب علی ابن ابی طالب کا عطا کردہ ہے۔ علی فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو میرے علم میں ہوتا کہ کب اور کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، دن میں نازل ہوئی ہے یا شب میں نازل ہوئی ہے، اور بے شک میرے رب نے مجھے فہیم دل اور سوال کرنے والی زبان عطا فرمائی ہے۔ اور مولا کائنات ہی نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو، خدا کی قسم میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ تم مجھ سے کتاب اللہ کے بارے میں سوال کرو، قسم بخدا ہر آیت کے بارے میں مجھے سب سے زیادہ علم ہے کہ وہ رات کو نازل ہوئی یا دن کے وقت، ہموار زمین پر یا پہاڑ پر نازل ہوئی۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے خطبات میں مولا نے کلام پاک کے فضائل و محاسن بیان فرمائے ہیں، اور فرمایا کہ اس قرآن کا ظاہر خوشنما ہے اور اس کا باطن عمیق ہے، نہ اس کے عجائبات مٹنے والے ہیں اور نہ ہی کلام پاک کے لطائف ختم ہونے والے ہیں۔ قرآن کے وسیلے سے اندھیروں میں نور کی شمع روشن ہوتی ہے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو حق سے سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب میں آپ کے سامنے ماہ سیام کی اہمیت کے ذیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پیش کروں گی کہ جس میں آپ سے سوال ہوا کہ پروردگار عالم نے آپ کی قوم پر 30 روزے کیوں فرض کیے؟
آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، اس لیے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھایا تو ان کے پیٹ میں 30 شب و روز تک وہ پھل رہا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت پر 30 دن کی بھوک اور پیاس کو فرض کر دیا، اور یہ لوگ جو رات کو کھا لیتے ہیں یہ تو ان پر اللہ کی مہربانی ہے، اور اس طرح یہ روزہ حضرت آدم پر بھی فرض تھا، اور اللہ نے وہی 30 روزے میری امت پر بھی فرض کر دیے۔ اس کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے کہ تم لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے اگلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ اس کی وجہ سے تم بہت سے گناہوں سے بچو، وہ بھی ہمیشہ نہیں بلکہ گنتی کے چند دن۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سچ کہا، مگر یہ تو بتائیں کہ جو شخص یہ روزے رکھے گا اس کے لیے اجر و ثواب کیا ہے؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مومن، پورے احتساب کے ساتھ جو شخص ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 7 باتیں لازمی پیدا کر دے گا۔ پہلا یہ کہ حرام کا مال اس کے جسم سے پگھل کر نکل جائے گا، دوسرا وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو جائے گا، تیسرا اس کا یہ روزہ اس کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی ترک اولا کا کفارہ بھی ادا بن جائے گا، اور اس پر موت کی سختیاں اس انسان پر آسان ہو جائیں گی جو پورے روزے رکھے گا۔ پانچواں، قیامت کے دن اس کو بھوک اور پیاس سے امان مل جائے گی، اور اس کے بعد چھٹا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے براءت کا پروانہ دے دے گا، اور ساتواں، اللہ اس کو جنت دے دے گا جہاں پر وہ اس کو پاک و پاکیزہ رزق کھلائے گا۔ اور اسی دن اس شخص نے کہا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ماہ رمضان کا ہلال دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب ماہ شوال کا ہلال دیکھو تو روزہ چھوڑ دو، اور یہ کہ کسی کی رائے اور کسی کے ظن و گمان پر نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی اس طرح کی رویت ہلال کو 10 آدمی چاند دیکھیں کھڑے ہوئے اور ان میں سے ایک کہے کہ وہ چاند ہے تو چاند ہے، اور 9 آدمی دیکھیں تو ان کو نظر نہ آئے، بلکہ جب ایک دیکھ لے تو 1000 بھی دیکھ لیں۔ ملا یحذر الفقیہ کی جلد اول سے میں نے آپ کے سامنے روزے کا بیان پیش کیا، اور ہر دن میں آپ کے سامنے ماہ سیام سے متعلق احادیث پیش کروں گی قول معصوم سے۔ قرآن مجید قرآ سے ہے جس کے معنی تلاوت کے ہیں، پڑھنے کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کی زینت ہے، اور قرآن کی زینت اس کو لہن کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اسی طرح ہر شے کی بہار ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کی بہار ماہ رمضان المبارک ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو تلاوت قرآن مجید سے منور کرو، اس گھر کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، اور یہ گھر اہل آسمان کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے اہل زمین کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ اور اسماء قرآن کے ذیل میں اس کلام الہی کو قرآن کے علاوہ اور بھی مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے جنہیں قرآن نے خود بیان فرمایا ہے۔ پروردگار عالم نے 45 مقامات پر قرآن مجید کو الکتاب کہا، 30 مقامات پر الحق کو، 6 مقامات پر القول، 5 مقامات پر پروردگار عالم نے التنزیل کہہ کر بلایا، اور 4 مقامات پر قرآن مجید کو الحدیث، 3 مقامات پر کلام اللہ، اور 3 مقامات ایسے ہیں جس میں پروردگار عالم نے قرآن مجید کو الفرقان کہا۔ اور آداب تلاوت کے لیے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو مطہرین ہی مس کر سکتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت سے پہلے شیطان کے شر سے اللہ کی طرف پناہ لیں۔
تمام اوہام شیطانی سے اللہ کی پناہ میں آ جائیے اور پروردگار عالم کے اسم کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، اور اس کا آغاز بسم اللہ سے کرو۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، اور افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں فکر و تدبر نہیں کرتے، ہر آیت کو فکر تدبر کے ساتھ پڑھا کرو، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور و تدبر کے ساتھ سنو۔ جب کوئی پڑھے تو اس کو غور و تدبر کے ساتھ سنو تاکہ تم پر رحم کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ پہلا سورہ قرآن کا جو قرآن کا مقدمہ کہلاتا ہے قرآن کی طرف، جس کا آغاز سورہ الحمد جو 7 مثانی ہے، 7 آیات والا سورہ 2 بار نازل ہوا، یہ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ پروردگار عالم کلام پاک کا سورہ جو قرآن کا مقدمہ بھی کہلاتا ہے، ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، وہ مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا رہ، وہ جو ان کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان کا راستہ نہیں جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ہی بھٹکے ہوئے ہیں۔ سورہ حمد کی تفسیر اور فضائل۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، جو بھی شخص ہر نماز کے بعد اس سورے کی تلاوت کرے گا، وہ جہاں بھی ہوگا اسے وہاں سے نکال کر حضیرت القدس میں رہائش دوں گا۔ ہر روز اپنی مخفی آنکھ سے اس پر نگاہ رحمت کروں گا، اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا۔ اس میں اس کی سب سے چھوٹی حاجت مغفرت کی ہوگی، میں اسے ہر دشمن سے پناہ دوں گا اور اسے ہر دشمن پر کامیابی دوں گا جو سورہ حمد کی تلاوت کرے گا، اور موت کے علاوہ دخول جنت کے لیے اس کے لیے کوئی چیز مانع نہیں ہوگی۔ اور پھر پروردگار عالم نے ام الکتاب میں اسم اعظم کا بیان ہے کہ پروردگار عالم نے اس میں اس طرح اسم اعظم کو نازل فرمایا ہے جیسے آنکھ سے اس کی سفیدی، آنکھ کی سفیدی سے سیاہی قریب ہے، اسی طرح سورہ الحمد میں اسم اعظم موجود ہے، ہر آیت میں موجود ہے۔ اور اسی سورے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ 4 مرتبہ ابلیس کی چیخیں بلند ہوئیں۔ پہلا وہ دن کہ جب اس پر لعنت کی گئی، وہ دن جب اسے زمین پر اتارا گیا، اور جب رسولوں کے وقفے کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مبعوث کیا گیا، اور جب ام الکتاب سورہ فاتحہ نازل کی گئی، اور پھر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا مجھے فاتحہ الکتاب عطا کی گئی، جو سورہ فاتحہ پڑھے گا اللہ اسے تمام آسمانی کتابوں کی تمام آیات کی تلاوت کا اجر دے گا، کیونکہ 104 آسمانی کتابیں ہیں جن میں سے 4 نازل ہوئیں، جو تینوں کتابوں میں یعنی توریت، زبور اور انجیل میں ہے وہ سمیٹ کر پروردگار عالم نے قرآن پاک میں نازل فرمایا، اور جو کچھ پوری کتاب میں ہے وہ الحمد میں ہے، یعنی قرآن کے مقدمے میں، اس کے دیپاچے میں ہے، اور جو الحمد میں ہے وہ سمیٹ کر آیا بسم اللہ میں ہے، اور جو علم بسم اللہ میں ہے وہ بے کے نقطے میں سمیٹ دیا پروردگار عالم نے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا میں نے تیری امت کو اپنے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیا ہے، اور وہ خزانہ سورہ الفاتحہ ہے۔ اصول کافی میں مرقوم ہے کہ اگر کسی درد پر 70 بار سورہ فاتحہ
الکتاب پڑھی جائے تو وہ درد رک جائے گا۔ اور امام نے فرمایا کہ جسے سورہ حمد سے تندرستی نہ ملے تو اسے کسی چیز سے بھی تندرستی نہیں ملے گی۔ اور پھر فرمایا اگر میں کسی مردے پر 70 بار سورہ حمد پڑھوں اور اس میں روح آ جائے تو اس پر مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی حدیث ہے کہ اے محمد ہم نے آپ کو 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سلیمان پیغمبر کی طرف سے میرے طرف ایک محترم خط بھیجا گیا ہے جس میں لکھا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ 7 مثانی کی ایک بابرکت آیت ہے جس میں اسم اعظم ہے۔ معصوم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا مت چھوڑو، اگرچہ قرآن کی ایک آیت ہی پڑھنا کیوں نہ مقصود ہو۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حمد کی ایک مستقل آیت ہے اور یہ باقی آیات سے افضل آیت ہے، اور یہ اتنی اسم اعظم سے قریب ہے جتنی آنکھ کی سفیدی سے سیاہی قریب ہے، اس میں اسم اعظم ہے۔ حدیث معصوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، تفسیر شافی، تفسیر صافی اور تفسیر نور الثقلین سے۔ یہ وہ تفاسیر ہیں جو حوزہ علمیہ نجف سے لے کر قم میں پڑھائی جاتی ہیں، مستند ترین احادیث سے یہ تفاسیر بیان ہوئی ہیں۔ اور معصوم نے فرمایا کہ اس میں حروف اسم الہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق حدیث معصوم ہے کہ با سے مراد اللہ کی ہمیشگی اور رونق ہے، سین سے مراد اللہ کی روشنی اور نور ہے، اور میم سے مراد اللہ کا ملک اور سلطنت ہے۔ آپ نے فرمایا الف سے آلائے الہی کی طرف اشارہ ہے، اور جو اس نے ہماری ولایت کے ذریعے اپنی مخلوق پر نعمات بھیجی ہیں، اور لام سے مراد اللہ کی طرف سے مخلوق پر ہماری ولایت کو واجب کرنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور ہا اللہ کی الف سے مراد آلائے الہی، نعمات الہی جو ولایت کی صورت میں پیش کی گئیں، اور را لام سے مراد اللہ کی مخلوق پر ہماری ولایت ہے۔ اللہ میں الف سے مراد اللہ کی نعمت ولایت کی صورت میں، لام سے مراد ہماری ولایت کو واجب کیا، اور ہے کا اشارہ جو ہے وہ محمد و آل محمد کے مخالفین کی طرف ہے، ان کی ذلت کی طرف اشارہ ہے، اور رحمان سے مراد جو تمام جہانوں پر رحم کرنے والا ہے، اور رحیم سے مراد جو صرف اہل ایمان پر رحم کرے۔ اللہ وہ ہے جو ہر چھوٹی بڑی چیز پر رحم کرنے والا ہے اور اس کا تسلط اور اختیار ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر میں بیان فرمایا اللہ نے 12,000 جہان پیدا کیے، ہر جہان 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بڑا ہے۔ ہر جہان والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ خدا نے کوئی اور جہان پیدا ہی نہیں کیا، اور ان تمام جہانوں پر حجت ہم 12 ہیں، اور ہر جہانوں کا رب پروردگار عالم ہے۔ 12,000 جہان جن کا ذکر مولا نے فرمایا، اور ہر جہان 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بڑا ہے۔ ہر مخلوق سمجھتی ہے بس یہی اللہ کا جہان ہے، جبکہ 12,000 جہان ہیں جن کا رب پروردگار عالم، ان کا نبی آخر، اور ان کے ولی جو ہیں وہ امیر المؤمنین ہیں، اور ان جہانوں پر حجت جو ہیں وہ 4 معصومین علیہ السلام ہیں۔ اور اسی کے تحت ہم تعریف کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رحمت للعالمین کا بھی رب ہے، اور علی جو ہیں وہ ہادی للعالمین ہیں، اور فاطمہ زہرا ملکہ عالمین ہیں، آپ کے بیٹے حسن مجتبی ذکر للعالمین اور حسین آیت للعالمین ہیں، اور جناب عباس ولی العالمین اور صاحب عصر و زمان روح العالمین ہیں۔ اور الحمدللہ رب العالمین کی تشریح کے بعد فرمایا رحمان کی رحمت کا تعلق تمام مخلوقات سے ہے، اور لفظ رحیم کا تعلق صرف اہل ایمان سے ہے،
اور مالک یوم الدین سے مراد روز حساب ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا مالک یوم الدین کی آیت پر پہنچتے تو معصومین علیہ السلام اس کو اتنی بار دہراتے کہ انہیں اپنی موت دکھائی دیتی، یعنی بار بار تلاوت کرتے مالک یوم الدین کی۔ مالک یوم الدین سے مراد معصوم نے فرمایا کہ اللہ ہے، کہ جس طرح وہ دنیا کا بادشاہ ہے اسی طرح اللہ آخرت کا بھی بادشاہ ہے۔ اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے لیے معصوم نے فرمایا کہ یہ اس سے اخلاص عبادت کا اظہار ہوتا ہے، اور حدیث معصوم ہے ایاک نعبد کے الفاظ سے اللہ کی رغبت اور تقرب کے جذبے کا اظہار ہوتا ہے، اور ان الفاظ سے بندہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے عمل سے خدا سے مخلص ہے، اس کی عبادت میں خلوص شامل ہے۔ ایاک نعبد کے الفاظ سے اخلاص عبادت کا اظہار ہوتا ہے، اور ایاک نستعین کے ذریعے سے انسان خدا سے اپنی افضل ترین حاجات کو طلب کرتا ہے۔ ایاک نعبد کا مفہوم یہ ہے کہ ہم صرف تجھ کی، تیری وحدہ لا شریک ہی کی عبادت کرتے ہیں، ہم دہریے نہیں ہیں، ہم یہود و نصارہ نہیں ہیں، ہم بت پرست نہیں ہیں، ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد اور ایاک نستعین کے معنی یہ ہیں کہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، اپنی حاجات کو اللہ سے طلب کرتے ہیں، اور اہدنا الصراط المستقیم سے انبیاء کا راستہ مراد ہے، کیونکہ اللہ نے ان پر نعمتیں نازل کی ہیں۔ اور معصومین علیہ السلام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واللہ نحن الصراط المستقیم، خدا کی قسم ہم ہی صراط مستقیم ہیں۔ ام الکتاب ہمارے ہاں علی صاحب حکمت ہے، اور ام الکتاب سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم سے مراد امیر المؤمنین ہے۔ اور صراط کے متعلق سوال کیا تو امام نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط کے متعلق کہ صراط کیا ہے، تو امام نے فرمایا اس کی چڑھائی 1000 سال کی ہوگی اور اس کی اترائی بھی 1000 سال کی ہوگی، اس کا سپاٹ کا حصہ 1000 سال کی مسافت کے برابر ہوگا۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ ہاں وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، کچھ لوگ اس سے بجلی کی رفتار سے گزریں گے، جو ہمارے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو مانتے ہوں گے، ان کے اختیار کو، ان کو ولی مانیں گے، وہ اس پر سے بجلی کی رفتار سے گزریں گے۔ وہ لوگ، کچھ لوگ اسے گھوڑے کی رفتار سے عبور کریں گے، اور کچھ لوگ پیدل ہو کر اس سے گزریں گے، اور کچھ لوگ ہاتھ پاؤں اور پیٹ کے بل سے گزریں گے۔ جو ہماری ولایت کو نہیں مانیں گے وہ کیا کریں گے؟ ہاتھ پاؤں اور پیٹ کے بل سے گزریں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو لٹک کر چمٹ کر اسے عبور کریں گے، اور کچھ لوگوں کے جسم کے حصے کو دوزخ کھا جائے گی اور آدھا چھوڑ دے گی۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صراط مستقیم علی ابن ابی طالب ہیں، اور اہدنا الصراط المستقیم کے علاوہ کے ساتھ امام علی زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نحن ابواب اللہ و نحن الصراط المستقیم، ہم ہی اللہ کے باب ہیں، دروازے ہیں، اور ہم ہی صراط مستقیم ہیں۔ اور پھر امام محمد باقر علیہ السلام نے رسول اللہ سے روایت فرمائی کہ علی جب قیامت کا دن ہوگا تو میں اور تو اور جبرائیل صراط پر بیٹھ جائیں گے۔ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ علی جب قیامت کا دن ہوگا تو میں اور تو اور جبرائیل صراط پر بیٹھ جائیں گے، اور صراط سے وہی گزرے گا جس کے پاس تیری ولایت کا پروانہ ہوگا۔ رسول اللہ پر وحی کی گئی، ہمارے لیے پیغام بھیجا گیا کہ آپ سب متمسک رہیں صراط مستقیم سے، اور فرمایا آپ کی ولایت علی پر ہیں اور صراط مستقیم علی ہیں۔ کیا وہ شخص جو منہ کے بل چلتا ہے اور زیادہ ہدایت یافتہ ہے جو سیدھے سیدھے صراط مستقیم پر چل رہا ہے؟ سوال کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے صراط الذین انعمت علیہم کی آیت میں اہل نعمت سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ذریت ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر نعمت تمام ہوئی، وہ کون ہیں؟ اہل نعمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ذریت۔ اور پھر پروردگار عالم نے
اہل انعام کے لیے قرآن میں ارشاد فرمایا اور جو کوئی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، وہ بہت اچھے رفیق ہیں۔ اور امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے شیعہ وہ ہیں جن پر اللہ نے ولایت علی کا انعام کیا ہے، ان پر خدا نہ تو غضبناک ہوگا اور نہ ہی وہ بھٹکیں گے۔ اور اس کے علاوہ معصومین کی حدیث ہے کہ ہم ہی واضح راستہ اور خدا کی طرف جانے والے صراط مستقیم ہیں، اور ہم خلق خدا پر اللہ کی نعمت ہیں۔ اور اس کے بعد کی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مغضوب علیہم ناصبی ہیں اور ضالین سے یہود و نصارہ مراد ہے۔ معصوم نے فرمایا مغضوب علیہم ناصبی اور ضالین سے شکوک و شبہات میں مبتلا وہ افراد ہیں جنہیں امام کی معرفت نہیں ہے، جو امامت سے متمسک نہیں ہیں، وہ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اور پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ مغضوب علیہم سے یہود اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کو ماننے والے وہ ہیں جن پر انعام و اکرام ہوگا اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد جب سورہ ختم ہو رہا ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر سورہ فاتحہ مکمل کریں تو کیا آمین کہیں؟ جب سورہ حمد 7 مثانی 7 آیات والا سورہ ام الکتاب آسمان کا خزانہ، اس سورے کو کامل کر لیں، تلاوت کامل ہو جائے تو کیا آمین کہا جائے؟ تو امام نے اس سوال کا کوئی جواب ہی نہ دیا اور فرمایا کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اس سے مراد نہ صرف یہود و نصارہ ہیں، بلکہ امام نے فرمایا کہ جب اس سورے کو کامل کرو تو الحمدللہ رب العالمین کہو، خبردار آمین نہ کہنا۔ امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ فاتحہ سے فارغ ہوتے تو فرماتے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورے کا آغاز جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پہلے شیطان پر لعنت کی جائے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ کیا جائے، اس کے خیالات اور گمان جو ہیں ان سے اپنے دماغ کو خالی کیا جائے، اور اللہ کو سمیع بصیر اور علیم جانتے ہوئے، حاضر و ناظر محسوس کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت کی تلاوت کے ساتھ سورہ شروع کیا جائے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد آمین کہنے کے بجائے الحمدللہ رب العالمین پر اختتام کیا جائے، دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس کلام کی برکت سے آپ سب کو نوازے، میرا پڑھنا آپ کا سننا بارگاہ الہی میں قبول و منظور ہو جائے اور بخشش کی سند قرار پائے، آمین یا رب العالمین۔ علی سے بہتر کوئی نہیں ہے۔